نظام شمسی کے اندر اپنے آپ کو اگر دیکھے تو ایک قطرے کی طرح ہے۔ یہ پورا نظام شمسی جو ہمارا ہے، سورج ہے، سورج کے گرد یہ سیارے ہیں، یہ ایک نظام ہے۔ اس طرح کے پتہ نہیں کتنے نظام ہیں کائنات میں، اور اس نظام میں ہم کہیں ایک قطرہ ہیں، اس ایک قطرے میں کہیں ایک دنیا ہے، اس دنیا میں کہیں ایک ہم ہوں گے۔ اگر آپ اس کو دیکھیں تو ہم کہیں بھی وجود نہیں پاتے، مگر پھر بھی خدا ہمیں کہتا ہے کہ میں نے تمہیں اپنا خلیفہ بنا کر زمین پہ بھیجا۔ ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہماری حیثیت کیا ہے۔ اگر مادہ دیکھیں، میٹر کو دیکھیں تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ہمارا کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی آئیڈینٹی نہیں ہے، کوئی شناخت نہیں ہے اس پورے اتنے بڑے نظام میں ہم کون ہیں۔ لیکن اس کے باوجود خدا حدیث قدسی میں کہتا ہے، اے بنی آدم، میں نے پوری کائنات کو تمہارے لیے بنایا، میں نے پوری کائنات کو تمہارے لیے بنایا، مگر تمہیں میں نے اپنے لیے بنایا ہے۔ یہی کھوج ہے، یہی تو ڈھونڈنا ہے عزیزان محترم۔ ہم جو اپنی زندگی میں اتنے سرگرداں گھوم رہے ہیں، کبھی انسان کیا کرتا ہے، کبھی انسان کیا کرتا ہے، خود گم شدہ ہے، خود کھویا ہوا ہے، اسے نہیں پتا کہ وہ اس نے جانا کہاں ہے۔ اگر انسان کو یہ پتا چل جائے کہ وہ آیا کہاں سے ہے، وہ رہ کہاں رہا ہے، اور اس نے جانا کہاں ہے، اس کی زندگی صحیح ہو جائے گی۔ قرآن کی آیت انا للہ و انا الیہ راجعون کیا ہے کہ بے شک تم اسی کی طرف سے آئے ہو اور اسی کی طرف تم نے واپس جانا ہے۔ عزیزان مطلب یہ جو تھوڑی دیر کے لیے ہم ہیں، یہ جو تھوڑی دیر کے لیے ہم وہاں سے آئے ہیں عالم ذر میں، ہم نے خدا سے وعدہ کیا ہے، عہد کیا، خدا نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، اور اب اس دنیا سے ہم نے واپس جانا ہے۔ دنیا موقت ہے، ٹیمپریری ہے، دنیا مقصد نہیں ہے، دنیا ہدف نہیں ہے۔ جو انسان دھوکہ کھا گیا کہ دنیا یہی ہے، وہی خرابے میں ہو گیا۔ یہ آج دنیا کے اندر آپ دیکھتے ہیں جو شور شرابہ ہے، کسی انسان کو دولت چاہیے، کسی کو ثروت چاہیے، کسی کو کرسی چاہیے، کسی کو اقتدار چاہیے۔ خوب یہ اقتدار، یہ دولت اگر تو نفع انسانیت میں ہو تو خدا اس کو زینت بنا دیتا ہے، اور اگر یہی دولت، یہی اولاد، یہی مال اگر دنیا پرستی میں ہو تو خدا اسی کے ذریعے سے انسان کو عذاب میں ڈال دیتا ہے۔ خدا کا نظام ہے عزیزان محترم۔ اب ہم جو اس دنیا میں آئے ہم کیا کر رہے ہیں؟ بہرحال میں سب سے پہلے تو معذرت چاہتا ہوں کہ تاخیر ہو گئی، اور اتنی گرمی اور حبس کی حالت میں سب میری مائیں بہنیں اس طرح بیٹھی ہیں، آتے وقت بھی کچھ مومنین کو تکلیف ہوئی، اس کے لیے بھی میں معذرت خواہ ہوں۔ قطعاً ہدف جو ہے وہ آپ کو تکلیف دینا نہیں ہے، جگہ تنگ ہے، بہرحال آپ باہر تک بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن کیونکہ اس کا اجر نہ میں دے سکتا ہوں نہ بانی دے سکتا ہے، اس کا اجر وہ بی بی دیں گی جو مدینہ سے آئی ہے۔ اسی لیے صلی اللہ علیہ محمد۔ بہرحال میں بہت زیادہ آپ کو مزاحم نہیں لوں گا، بس آپ کی توجہ کا طالب ہوں کہ شاید ہم یہاں سے اٹھنے کے بعد ہمارا کردار وہ ہو جائے کہ جس کے لیے پروردگار نے یہ مجالسیں رکھی ہیں۔ کردار چاہیے۔ کربلا میں کردار تھے، کربلا میں اقتدار نہیں تھا، اقدار تھا۔ اگر ہم بھی اپنا کردار بنا لیں گے تو آج کا امام بھی ہمیں اپنی کربلا میں لے لے گا۔ تو اپنا کردار بنائیں۔ یہاں سے اٹھ کر اگر آپ کا کردار تبدیل نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب ہے کہ میں گڑبڑ میں ہوں، مجلس گڑبڑ میں نہیں ہے، میں نقصان میں ہوں، میں نہیں اپنی۔ وہ کیا وجوہات ہیں؟ یہ چند وجوہات میں نے آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے۔ عزیزان محترم، جس خالق نے انسان کو خلق کیا ہے وہ رحمان ہے، اس کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہے، یعنی اس کی رحمانیت زیادہ ہے، اس نے اپنی رحمانیت کے ذریعے سے پوری دنیا کو گھیرا ہوا ہے۔ اگر وہ رحمانیت نہ ہوتی، اس کی رحمت نہ ہوتی تو کوئی بھی کسی سے رحم نہیں کرتا۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ دیکھا کہ ایک ماں اپنے بچے کو سینے سے لگائے، چھوٹے بچے کو، پہاڑ پہ چڑھ رہی ہے اور سختیوں سے جا رہی ہے. حضرت موسیٰ نے کہا پروردگار اس سے رحمت کو چھین لے. تھوڑی دیر کے لیے ماں سے رحمت نکل گئی، ماں نے بچے کو پھینکا، خود چلنا شروع ہو گئی. بچہ گرا، رونے لگا، وہ فطرتاً تھا، اس کو گریا کرنا تھا. ماں نے توجہ نہیں دی اسے. کہا پروردگار ماں پہ رحمت واپس لوٹا دے. ماں پہ جیسی رحمت آئی، ماں دور سے دوڑتی ہوئی آئی، بچے کو اٹھایا. یہ جو رحمت ہے یہ پروردگار کی طرف سے ہے. اگر خدا اپنی رحمت کو، ہم کسی پر رحم تھوڑی کریں گے، یہ خدا کی رحمت ہے کہ جس نے ہمارے عیبوں پہ پردے ڈالے ہوئے ہیں. میں اندر سے کیسا ہوں آپ کو نہیں پتا. روایت میں ہے کہ اگر یہ رحمت ہٹ جائے، یہ راستہ کھل جائے، پردے ہٹا دے پروردگار، روایت کہتی ہے کہ کوئی کسی کو دفنائے گا نہیں. اس پروردگار کو پہچانے. اس نے 1,24,000 کو بھیجا اس لیے کہ لا الہ الا اللہ باقی رہے. کربلا لا الہ الا اللہ ہے. کربلا کسی فرقے کے لیے نہیں ہے. سید الشہداء کسی ایک فرقے کے نہیں ہے، کسی ایک مذہب کے نہیں ہے. کربلا انسانیت کا پیغام ہے. یہی کافی ہے کربلا کو رونے کے لیے کہ دنیا کا کتنا بھی بڑا ظالم شخص کیوں نہ ہو، چھوٹے بچے کو پانی پلایا جاتا ہے. یعنی انسانیت نہیں تھی وہاں پہ. اور یہاں امام حسین پوری انسانیت کو لے کر کربلا ہے. اگر آج ہماری زندگی میں انسانیت نہ ہو تو ہم کس امام حسین پر گریا کرتے ہیں؟ یہ رحمت ضروری ہے، اس کو پہچانے، مایوس نہ ہو. انسان اپنی زندگی میں مایوس ہو جاتا ہے. مولانا صاحب اتنی عرصے سے دعائیں کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، وظیفے کرتے ہیں، مطلب پھر بھی مشکلات میں. خوب مشکلات دنیا کا خاصہ ہے. آپ دنیا سے مصیبت کو نہیں الگ کر سکتے. دنیا کے معنی دنو پستی کے ہیں، یعنی انسان پستی کے اندر ہے. آپ پانی سے اس کا گیلا پن چھین سکتے ہیں، آپ نمک سے اس کی ترشی چھین سکتے ہیں؟ نہیں چھین سکتے. دنیا میں مصیبتیں ہیں، دنیا میں بلائیں ہیں. مولانا صاحب ایسا ہو جائے زندگی آرام ہو جائے. وہ اگر آرام ہو جائے تو پھر جنت کا کیا فائدہ؟ اور اگر یہی دنیا جنت بن جائے تو پھر وہ کیا ہے؟ یہ امتحان کی جگہ ہے. الذی خلق الموت والحیات. پروردگار سورہ ملک کی آیت نمبر 2 میں کیا کہتا ہے کہ میں نے موت اور حیات کو خلق اس لیے کیا تاکہ میں تمہیں آزماؤں، تم میں سے اچھا عمل کس کا ہے. آپ بولے میری زندگی میں امتحان ہی نہ ہو. وہ اگر آپ کالج میں پڑھتے ہیں، اسکول میں پڑھتے ہیں، بچے کلاسوں میں پڑھتے ہیں، بچے کا امتحان ہی نہ ہو تو یہ دوسری کلاس میں کیسے جائے گا؟ آپ کا میٹرک میں امتحان نہ ہو تو آپ کو کالج کون لے گا؟ کالج میں نہ ہو یونیورسٹی کیسے آپ کا انتخاب؟ امتحان ضروری ہے. آپ لائسنس لینے جاتے ہیں، ٹیسٹ لیتے ہیں. ہمارے ملک تو خیر ویسے ہی بن جاتا ہے، لیکن بہرحال آپ جائیں، بعض ملکوں میں بڑا سخت ہے گاڑی کا لائسنس لینا، اتنا امتحان دینا. کیوں؟ کیونکہ اسے پتا ہے کہ اگر بغیر امتحان دیے اسے لائسنس دے دیا تو اس کی اپنی جان بھی خطرے میں، دوسروں کو بھی خطرے میں ڈالے گا. امتحان انسان کو بناتا ہے، پختہ کرتا ہے. یہ اللہ کی طرف سے عذاب نہیں ہوتا. مصیبتیں چند طریقے کی ہیں. روایات میں ہے کہ یا تو جس پر مصیبت آتی ہے خدا اس کے گناہوں کو صاف کرنا چاہتا ہے، خدا چاہتا ہے کہ میں اس کو یہی صاف کر دوں، وہاں مشکل میں نہ ہو. یا پھر خدا چاہتا ہے کہ میں اس کی آزمائش لوں، اس کی صبر دیکھوں. یا پھر اولیاؤں کے امتحان ہوتے ہیں، خدا ان کے درجات کو بلند کرتا ہے. اس سے خالی وہ رحمان ہے، وہ اپنے بندے کو مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہتا. عزیزان محترم، حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی عزیز مصر بنا دیا. اپنے محل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور تخت پہ بیٹھے ہوئے باہر دیکھ رہے ہیں. دیکھا ایک جوان نظر آیا، پھٹے پرانے کپڑے پہنا ہوا تھا، غریب فقیر سے لگ رہا تھا. حضرت جبرائیل آئے، کہا حضرت یوسف جانتے ہیں یہ جوان کون ہے؟ کہا نہیں میں نہیں جانتا.
کہا یہ وہی بچہ ہے جس نے شہادت دی تھی تو آپ بچ گئے تھے. اللہ اکبر یا رسول اللہ. تو ہے نا واقعہ آپ کے ذہن میں؟ میرے جوانوں کے لیے میں تکرار کر دیتا ہوں، عزیزان محترم، جوانوں کو سورہ یوسف پڑھنی چاہیے، خواتین کو سورہ نور پڑھنی چاہیے. کیوں؟ اپنی عفت اور پاک دامنی کے لیے. سورہ یوسف کیا ہے؟ زلیخا نے جب یوسف علیہ السلام کو بلایا، 7 دروازے بند تھے، اور پھر زلیخا نے یوسف سے تقاضا کیا. حضرت یوسف نے، علامہ طباطبائی تفسیر المیزان میں بیان کرتے ہیں، حضرت یوسف نے زلیخا سے گفتگو نہیں کی. یہ نہیں کہا زلیخا سو کہ تمہارا شوہر کیا سوچے گا، تم نے مجھے بچپن میں پالا ہے، کچھ نہیں کہا. کہا پروردگار تیری پناہ چاہتا ہوں. خود قرآن کہتا ہے اگر خدا لطف کرم نہ کرے انسان اپنے نفسوں کو نہیں بچا سکتا. کیا کہا یوسف مڑ جاؤ. یوسف مڑ گئے، 7 بند دروازے کھل گئے. اور پھر آپ کو سامنے پتا ہے کہ پھر پیچھے سے زلیخا نے حضرت یوسف کی قمیص کو کھینچا اور پھر یہ کہا کہ اس نے میرے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کی ہے. تو یہ چھوٹا بچہ گود میں تھا، اس نے گواہی دی تھی کہ اگر قمیص آگے سے پھٹی ہو تو یوسف، اور اگر پیچھے سے پھٹی ہے تو پھر زلیخا غلط کہا رہا ہے. اس کی گواہی، استدلال کی وجہ سے حضرت یوسف بہرحال زندان میں، خود حضرت یوسف نے تقاضا کیا تھا. حضرت یوسف نے خود کہا پروردگار کہ اب یہ عزیز مصر اور یہ مصر کی عورتیں مجھے نہیں چھوڑ دی. عزیزان محترم، زندان کو سمجھیں. یہ زندان حضرت یوسف کا ذکر الہی کی وجہ سے تھا. حضرت یوسف نے خود کہا پروردگار ایسی دنیا سے بہتر ہے مجھے زندان میں ڈال دے. مگر آج کا جوان کیا اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے؟ آج گناہ عام ہو گیا ہے. اب آپ کو گناہ کرنے کہیں جانا نہیں پڑتا. آج یہ موبائل جو آپ کے ہاتھ میں ہے، جہاں اس سے بہت سارے فائدے ہیں، مجلس سن رہے ہیں، اسی موبائل کے ذریعے سے نفس آلودہ ہو رہا ہے. حرام دیواریں ٹوٹ گئی ہیں، 4 دیواری ختم ہو گئی ہے. پہلے لوگوں گھروں میں پردے ہوتے تھے، 4 دیواری ہوتی تھی، لوگ کسی گھر جھانکتے نہیں تھے، کسی نے کسی کو دیکھا نہیں ہوتا تھا. آج ہم سب، چاہے گاؤں ہو چاہے دیہات ہو، آج ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں پرواہ نہیں کرتی ہیں. سب کچھ انسٹاگرام پہ ہے، سنیپ چیٹ پہ ہے، ٹک ٹاک کے اوپر ہے. ہر چیز کو اپنی، یہ دنیا انہوں نے بنایا ایسے ہے، انہوں نے اس کے اندر لذت ایسی رکھی ہے، انسان مجبور ہے اپنے آپ کو دکھانے میں. سمجھنے کی کوشش کریں، یہ آج کے وقت کا یزید اور شمر ہے. اس زمانے کے یزید نے بیویوں کو بے پردہ کیا، بازار میں لے کر آئے. آج یہ ایپلیکیشن سافٹ ویئر میری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بازار میں لا رہے ہیں. فلٹر لگا لو، خوبصورت آئے گی تصویر، لائکس کتنے آئیں گے. یہ کیا ہے؟ یہ ایک باحجاب عورت کو بھی بازار میں لا رہا ہے. سمجھنے کی کوشش کریں جانا. اگر زمانے کے دشمن کو نہیں سمجھا تو زمانے کا حسین سمجھ میں نہیں آئے گا. نہیں سمجھ رہا ہے. پاک دامنی صلی اللہ علیہ. اور ہم کیا کر رہے ہیں اپنی زندگی میں؟ یہ تو خدا کی رحمت نہ ہو رسول کی امت پر، ورنہ ہر امتوں کا گناہ ان کے ماتھوں پہ آ جاتا تھا. یہ تو رسول نے خدا کی بارگاہ میں دعا کی ہے، اے میرے پروردگار میری امت کے اعمال کو قیامت والے دن بھی، جہاں سب کھلا ہوا ہوگا، کوئی چیز چھپا نہیں ہے، اس وقت
کہ جب سب کھلا ہوگا، اے پروردگار میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، میری امت کے اعمال صرف تو خود دیکھنا اور مجھے دکھانا، مجھے دیکھنا۔ آگے سے پروردگار نے کہا، ہے میرے حبیب میں آپ سے زیادہ مہربان ہوں، میں آپ کی امت کے اعمال آپ کو بھی نہیں دکھاؤں گا۔ جانے میں ہوتا، مگر امت کیا کر رہی ہے؟ امت کیا کر رہی ہے؟ انسان شرمندہ نہیں ہے، انسان اپنی تنہائی میں گناہ کر رہا ہے۔ بچہ بیٹھا ہو کمرے میں، جانور بھی ہو نا کمرے میں، تو انسان حیا کرتا ہے، حیا کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ مگر تنہائی میں اسے خدا کا بچے کے برابر بھی احساس نہیں۔ الم یعلم بان اللہ یرا، تم نہیں جانتے خدا دیکھ رہا ہے؟ عزیزان، خوب ہم کیسے اپنے آپ کو بچائیں؟ جب تک عشق الہی نہیں ہوگا نہیں بچ سکتا آدمی۔ دنیا کی پولیس ہو، کیمرے لگے ہوئے ہوں، لیکن جب تک اندر وجود میں یہ احساس نہ ہو کہ میں نے اس کی خدمت میں جانا ہے، اس کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے۔ جانے محترم، میں جوانوں سے کہہ رہا ہوں بہرحال، کیونکہ جس جوان کا نفس پاک ہوگا اسی جوان کے قلب پر خدا جو ہے وہ نور اتارتا ہے۔ اگر رات کو انسان گناہ کر کے سویا ہو، اور یہ خاص طور پہ موبائل ادھر، انسان کو پتہ تھوڑی ہے دیکھتا کیا ہے، نظر کیا آتا ہے، ایک ایک ٹچ کرتا رہتا ہے، بربادی کے راستے کھلتے رہتے ہیں۔ صبح فجر قضا ہو جاتی ہے آدمی سے، کیونکہ روح بھاری ہو گئی ہے۔ آپ الارم لگا کے دیکھ لیں، آپ کو کوئی نہیں اٹھا سکتا۔ اور جہاں ایک آیت اللہ شمس الدین عالم دین کا واقعہ بیان کرتے ہیں، ان سے پوچھا کہ آپ کیسے تہجد میں پابندی سے اٹھتے ہیں؟ کہا کہ جو 2 ملائکہ موکل ہیں میرے، ان سے میں کہتا ہوں وہ مجھے وقت پہ اٹھاتے ہیں۔ ہر شخص کو اٹھاتا ہے، ملائکہ ہر شخص کو اٹھاتے ہیں، مگر ہم لوگ کروٹ بدل کے سو جاتے ہیں، ابھی تھوڑی دیر اور، تھوڑی دیر اور، تھوڑی دیر اور۔ وہ لقمان حکیم پروردگار نے قرآن میں تو سورہ نازل کیا ہے، روایات بیان کرتی ہیں کہ اس کا ایک مالک تھا جس کی زمین پہ وہ کام کرتے تھے، تو اس نے کہتے تھے اس کو کہ اٹھ جاؤ صبح عبادت کرو۔ کہا خدا رحمان ہے، خدا معاف کرے گا، خدا بخش دے گا۔ کہا نہیں، پھر بھی بہرحال عبادت تو کرنی ہے۔ سورج نکل آتا تھا، نماز رہ جاتی تھی۔ ایک دن اس نے گندم کے بیج دیے، کہا کہ جاؤ زمین پہ جا کے لگا کے آؤ۔ کافی دن گزر گئے تو مالک نے کہا کہ چلو جا کر دیکھتے ہیں کہ فصل کیسی ہوئی ہے۔ جب وہاں جا کر دیکھا تو گھاس پھوس تھی، گندم تو تھی ہی نہیں۔ تو کہا یہ کیا ہے؟ کہا میں نے بھی کہا کہ خدا رحمان ہے، خود ہی گندم باہر آ جائے گی۔ تو اس نے کہا کہ یہ عقل کے اپنے حساب سے دیکھو، جب تک تم کوئی بیج بو گے نہیں تو کیسے نکلے گی؟ کہا میں بھی تو یہی کہتا ہوں کہ جب تک سجدے نہیں کرو گے وہ رحمان اترے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ عزیزان محترم، خوب ہر شخص کی دنیا الگ ہے، اور اسی دنیا ہی کو ختم کرنا ہے۔ یہی دنیا تو رکاوٹ تھی جو ولیوں کے سامنے آئی، یہی دنیا رکاوٹ تھی۔ یہ دنیا تھی تو لوگ حضرت نوح کی کشتی میں سوار نہیں ہوئے، یہی دنیا تھی لوگوں نے حضرت یوسف کو کنویں میں پھینک دیا، یہی دنیا تھی رسول کو ہجرت کرنی پڑ گئی، یہی دنیا تو تھی، یہی دنیا سامنے آتی ہے۔ مگر عمر ابن سعد لعین جانتا نہیں تھا کہ رسول کے نواسے ہیں، جانتا تھا، کیوں نہیں؟ رے کی گندم، رے کی حکومت چاہیے تھی۔ دنیا اتنا گمراہ کر دیتی ہے، انسان
ولی کے مقابلے میں آ جاتا ہے. ہمیں اپنی اپنی دنیا صحیح کرنی ہے. ذہن تو انسان کو ایسے ہونا چاہیے کہ خدا اسے کہے آؤ میرے بندے. انسان کو لبیک کہنا چاہیے. ہر روز انسان کو استغفار کر کے سونا چاہیے, توبہ کر کے سوئیں. کیوں؟ روایات ہیں جانے محترم, آپ سنتے ہیں انسان حج پہ جاتا ہے, خدا ہم سب کو حج کی توفیق عطا فرمائے. حج سے واپس آنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ انسان گناہ معاف ہو گئے, سب صاف ہو گئے, انسان 0 میٹر آتا ہے. اب جو نہیں جا سکتا وہ بیچارہ کیا کرے؟ اب استطاعت نہیں ہے, ویسے اتنا مہنگا ہو گیا ہے, جو تھوڑی بہت قسمت تھی وہ بھی رہ گئی. تو اب کیا کریں؟ مطلب میرے پاس موقع نہیں دیا؟ نہیں. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد صلی محمد, امام ارشاد فرماتے ہیں انسان رات کو سونے سے پہلے باوضو ہو کر استغفار کر کر سوئے, اور اگر وہ مر جائے وہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے اس نے کوئی گناہ نہیں کیا. جانو محترم, یہ جب تک صاف نہیں ہوگا ولی کو نہیں پہچان سکتے. یہ جو مشکل ہے کہ لوگوں نے کیوں نہیں اپنے وقت کے اماموں کو پہچانا, اندر مشکل تھی, اندر مشکل تھی. اسے صحیح کرنا ہے. یہ مجلسیں صحیح کرنے کے لیے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو صاف کریں. شخص ہے اہواز سے امام کی چھٹے امام کی خدمت میں پہنچا اور اللہ صلی علی محمد وعلی امام کی خدمت میں پہنچا. بس تھوڑی سی زحمت, اور مجھے لگتا ہے لوگ بہت مشکل میں کھڑے ہوئے ہیں. جانے محترم لو پہنچا, مولا سے کہا مولا آپ کا چاہنے والا ہوں, اہواز سے آیا ہوں. وہاں کا جو گورنر ہے وہ بھی آپ کا چاہنے والا ہے. مولا اس سال میرا کام نہیں ہوا, میرا کاروبار نہیں چلا, تو جو حکومت نے مالیات ٹیکس لگایا ہوا ہے, اگر میرے پاس پیسے ہوتے تو میں دے دیتا. وہ گورنر آپ کا جاننے والا ہے, اگر آپ اسے کہہ دیں گے تو وہ میری مالیات میرے ٹیکس کو معاف کر دے گا, کہ میرے پاس مال اگر ہوتا تو میں دے دیتا. امام نے کہا مسئلہ نہیں ہے. امام نے خط لکھا اسے. کتنا خوش نصیب ہے جسے امام کچھ لکھ رہے ہو. امام, ہمیں امام کا پتہ نہیں ہے, ہمیں آج تک امام سمجھ میں نہیں آیا. جانے محترم اگر سمجھ میں آتا تو روحی, مالی, جانی, نفسی, لقل فدا, سب فدا کر دے انسان امام کے اوپر. دیا, کہا کہ یہ آئے گا, اس کو خوش کر دینا بس. یہ اسے پتا چلا کہ امام کا قاصد آیا ہے, ننگے پاؤں دوڑتا ہوا آیا. خط لینے سے پہلے ماتھا چوما, پھر خط کو چوما, پھر گیا, پھر کھول کر دیکھا, کہا کہ اس کو خوش کر دو. کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا ایسے ایسے مسئلہ ہے. کہا راتوں رات منشی کو بلایا, کہا کہ جو ہے سب کاٹ دو. پھر کہا کہ میری جو اپنی جائیداد ہے ذاتی, کہا اس کو 2 حصوں میں تقسیم کرو. کہا ایک حصہ اس کو دے دو. اس نے بولا نہیں. کہا جس قالین پہ کھڑے ہوئے ہو اس کو بھی لپیٹو, یہ بھی اس کو دے دو, اس پہ خط لے کر آیا تھا. کہا خوش ہو گئے؟ کہا میں تو بہت خوش ہو گیا. پھر وہ کچھ عرصے کے بعد مولا کی خدمت میں گیا. کہا مولا اس نے بہت خوش کیا. تو امام کیا فرماتے ہیں, اس نے صرف تمہیں خوش نہیں کیا, اس نے ہمیں بھی خوش کیا. اس نے ہمیں بھی خوش کیا. مومن مرآت المومن ہے. مومن مومن کا آئینہ ہے. اگر آپ کو کسی میں برائی نظر آتی ہے تو وہ برائی اس کی نہیں ہے, آپ کی اپنی برائی ہے. اسی لیے ہمارا کام ایک دوسرے کو تکلیف دینا نہیں ہے, ایک دوسرے کی مدد کرنا ہے. اگر آپ جانتے ہیں کہ کوئی مشکل میں ہے تو اس سے پہلے کہ وہ خود آپ سے کہے, اس کی مشکل کو حل کریں, پریشانی کو حل کریں. یہ جو بھی خدا نے ہمیں دیا ہے ہمارا تھوڑی ہے.